أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کو ان طہرا بیتیا، کہ وہ دونوں باپ بیٹا پاک رکھیں میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، الحمدللہ علی ذالک، اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک کی مبارک اور بابرکات ساعات اور گھڑیاں ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ نصیب فرما دی ہیں۔ خداوند قدوس ان اوقات، ان ساعات کو ہماری دنیا و آخرت کا قیمتی سرمایہ بنا دیں۔ گرامی قدر سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ پہلے دن سے، پہلی رات سے لے کر آخری رات تک رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، بے حساب عنایات ہوتی ہیں اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی میں۔ لیکن جوں رمضان المبارک کی اختتامی منازل قریب آنا شروع ہوتی ہیں، جو رمضان المبارک کا اینڈ ہونے لگتا ہے یا اس کا اختتام قریب آنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت عبادات میں بھی مزید نور اور جان ڈال دیتے ہیں، اور ان کے اجر و ثواب کو بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ محنت کر لو، محنت کر لو، کم وقت میں، کم محنت میں اللہ تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کم وقت لگے گا، کم محنت لگے گی، اور تمہارا بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا۔ اس لیے دیکھیے کہ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ وہ گزرا، تو اس کے بعد مغفرت کا عشرہ، کہ چلیں جی رحمت تو کیا ہوتی ہے، یہ تو انسان کو بلند پرواز سکھاتی ہے، بلند پرواز سکھاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے ذریعے انسان بہت اونچی سے اونچی جنت کی منازل طے کر جائے گا۔ لیکن اگر کسی سے پہلے عشرے میں خدا نخواستہ غفلت ہوتی رہی اور وہ اس سے 100% مستفید نہ ہو پایا، تو چلیں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ درگزر فرما لیتے ہیں۔ فرمایا درمیانی عشرہ درگزر کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، کہ چلیں اتنا ہی کافی ہے کہ زیادہ بلندی اگر نہیں بھی نصیب ہوئی، بخشش بھی ہو گئی تو بڑا کام ہو گیا، مغفرت بھی ہو گئی تو بڑا کام ہو گیا۔ لیکن یہ رحمت والوں سے نیچے کا درجہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب مغفرت کا عشرہ مکمل ہونے لگا، اب تو ایک عشرہ باقی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ حکم آیا آخرہ عتق من النار، کہ پہلے عشرے میں بھی اگر محنت نہ ہو پائی تو چلیں آخری عشرے میں کچھ نہ کچھ محنت کر لو، اس کی برکت سے کیا ہوگا، زیادہ نہ سہی تو تمہیں جہنم کی آگ سے ہی آزادی نصیب کر دی جائے گی۔ میرے بھائیو، جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہو جائے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن باقی دو کامیابیوں سے نچلے درجے کی ہے۔ آزادی، ایک شخص جیل میں قید ہے،
اور اس کے مال و دولت بہت زیادہ ہیں، وہ مال و دولت اس کے کس کام کی جب اس کی آزادی ہی سلب ہے اور وہاں پر اس کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، سزا مل رہی ہے، تو وہ مال و دولت اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، مال و دولت نہیں ہے، غریب ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں، مگر زندگی آزادی کی ہے، تو یہ جو آزادی کی زندگی والا ہے یہ اس مالدار سے کروڑ درجہ زیادہ سکون میں ہوگا۔ اس لیے کم از کم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہنم میں قید کرنے سے بچا لیں، اللہ آزادی نصیب فرما دیں، انعام کم بھی ملے گزارا چل جائے گا، لیکن یہ آزادی لازم ہے، جہنم کے قید خانے سے اللہ آزاد فرما کے رکھیں۔ اب یہ ہے کہ آزادی نصیب ہونی ہے جہنم سے، اس کے لیے کیا کریں؟ فرمایا اگر پہلے اشروں کی طرح غفلت میں رہے تو یہ بھی اشرہ گزر جائے گا، اور کچھ نہ کمایا تو کیا بنے گا؟ لہذا آئیں، اس کے لیے ہم آپ کو کچھ اچھے اچھے پوائنٹس دے دیتے ہیں، اچھے اچھے موقع دے دیتے ہیں، اچھے اچھے ایسے مواقع فراہم کر دیتے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی بھی محنت کر لو گے تو کام بن جائے گا۔ ان میں ایک ہے لیلۃ القدر، آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ فرمایا ڈھونڈو، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، جس نے اس رات کو پا لیا۔ پا تو سب لیتے ہیں، وہ رات ہر ایک کی زندگی میں گزر رہی ہوتی ہے، پا لینے کا مقصد ہے جس نے اس رات کو زندہ رکھ لیا، اس میں اللہ کو منا لیا، اس میں عبادات کر لیں، اس میں اللہ کے حضور گڑ گڑا لیا، مناجات کر لیں، تو فرمایا اس کا ایک ایک سجدہ ہزار ہزار مہینوں کے سجدوں سے افضل ہو جائے گا۔ فرمایا ایک دم یہ پرواز کرے گا، ایک دم اتنا زیادہ اس کو بونس ملے گا ایک رات کے اندر کہ پھر یہ ناکامی کا کبھی منہ انشاءاللہ نہیں دیکھے گا۔ اور ساتھ ہی کیا ہے، اس رات کو پانا ہے تو اگر سوتے سوتے رات گزر گئی، بیوی بچوں کے ساتھ گزر گئی، دوستوں یاروں کے ساتھ گزر گئی، یا کراچی کے گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے اگر گزر گئی راتوں میں، ہاں بھائی میرے پیارے نوجوانوں، خدا کے لیے اللہ نے بہت قیمتی گھڑیاں دی ہیں رمضان کی راتوں کو کوڑا کرکٹ کی نظر نہ کرو اللہ کے لیے، یہ کوڑا کرکٹ ہے بھائی، اس کی نظر نہ کرو خدا کے لیے۔ کچھ وقت جاگ کے اللہ کے حضور مناجات کر لو، اور پھر اس کے لیے تہجد کے لیے، پھر سحری کے لیے، اور پھر دن میں روزے کے لیے تیاری کرو۔ کرکٹ تو سارا سال کھیلا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ قیمتی گھڑیاں پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنے والی ہیں۔ ہاں جی، گلی گلی میں جو ہے نا جی کرکٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے، گیمیں ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہاں جی گلیوں میں، راستوں چوراہوں میں۔ میرے بھائیوں خدا کے لیے ہم سب ان اوقات کے معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ ایک بار پھر یہ چانس عطا فرما دیا ہے۔ جو قبروں میں جا کے سو گئے ہیں وہ اس وقت تڑپتے ہوں گے، کاش ہمیں ایک منٹ مل جائے، کاش ایک منٹ مل جائے تو ہم اللہ کے حضور مناجات میں انتہا کریں، لیکن اب ان کا تڑپنا، ان کا رونا میرے بھائی ان کے کسی بس اور کام کا نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے۔ تو اس لیے دانا بندہ وہ ہے، کہتے ہیں نا مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ بھائی بہت دور کا سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے اور بڑی دور منزل ہے، اس کے لیے شروع وقت سے ہی سفر شروع کرنا پڑے گا، اور جتنا زیادہ محنت کر لیں گے انشاءاللہ قیمتی ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سارے احباب، اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر بھی غفلت میں گزر گئی چونکہ رات ہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میں اللہ کے در پہ آ کر بیٹھ جاؤ، میں اللہ کے گھر میں آ جاؤں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھو، تمہیں انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی برکت سے ضرور وہ رات نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے در پہ پڑے ہیں، جس کی رات ہے اس کے در پہ پڑے ہیں، اس نے انشاءاللہ اس نے مہربانی فرمانی ہے۔ تو میرے بھائیو اعتکاف کا عمل بہت عظیم عمل ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر دو پیغمبروں کی تشکیل فرمائی ہے اس آیت میں۔ فرمایا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، یعنی ان سے ہم نے پختہ عہد لیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ کون سا کام ہے میرے مولا؟ فرمایا ان طہرا بیتیا، تم میرے گھر کے خادم بن جاؤ۔ بیت اللہ کے کیا بنو؟ اللہ ہمیں بیت اللہ کا خادم بنا دے۔ میرے بھائی
بیت اللہ تو دور ہے، اگر اس کی خدمت نصیب نہیں ہوتی تو کیا دنیا میں مساجد اور اللہ کے گھروں کی قلت ہے؟ اس لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے گھر کی خدمت میں لگا کر ان اللہ کے دو عظیم نبیوں کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے گھر کی خدمت میں دیں بھائی. کوئی چودھری ہے، کوئی نواب ہے، کوئی خان ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جوتی مبارک کے ساتھ لگنے والی خاک کی شان کا مقابلہ بھی وہ نہیں کر سکتا کہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کو میرے رب نے بیت اللہ کا خادم قرار دیا اور فرمایا انطہرا بیتیا. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمایا، آمین کہو بھائی. آج ہماری نظر میں اگر ہائے اللہ نہ کرے ایسی نظر اللہ ہمیں نہ دے، اگر ہماری نظر میں کسی کی حیثیت نہیں ہوتی تو وہ مسجد کے خادم بیچارے کی نہیں ہوتی. اس پہ ہر ایک کا حکم چلتا ہے، ہر ایک کا آرڈر چلتا ہے، ہر ایک اس کو اپنا غلام اور خادم سمجھتا ہے. نہیں، وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے. یاد رکھنا، میرے گھر کا جو خادم اور ملازم ہو، اگر اسے کوئی میلی آنکھ دیکھے تو میں برداشت نہیں کروں گا، اور جو اللہ کے گھر کے خادم کو میلی آنکھ دیکھے، اللہ گوارا کرتے ہیں بھائی؟ نہیں. اللہ کے گھر کی خدمت کا معمولی ثواب ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی ایک سیاہ فام بڑھیا عورت صرف جھاڑو لگایا کرتی تھی. جھاڑو، پوچھے کا دور نہ تھا، کوئی ماربل تو تھے نہیں، کنکریاں تھیں، تو جھاڑو لگایا کرتی تھی وہ بڑھیا عورت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو روز سے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ خاتون کہاں گئی جو ہماری مسجد کی خادمہ تھی. بڑھیا خاتون محبت میں آتی تھی، اللہ کے گھر میں جھاڑو لگاتی. صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا رات میں، ہم نے جنازہ پڑھا کے اسے، نماز جنازہ پڑھا کے اسے دفنا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہلا آذنتمونی، مجھے اطلاع کیوں نہ کی تم نے کہ میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتا. عرض کہ یا رسول اللہ رات تھی، ہم نے سوچا آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. صحابہ جنت البقیع میں اس بڑھیا کی قبر پہ لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی نے قبر پہ جا کر مسجد کی خادمہ کی دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام. دعا ہے اللہ ہم سب سے کسی نہ کسی کھاتے میں اپنے گھر کی خدمت لے لیں میرے بھائی. تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا انطہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو. کن کے لیے؟ فرمایا میرے مہمان آنے والے ہیں. مہمان آنا چاہتے ہیں، آنے والے ہوں تو گھر کو صاف رکھا جاتا ہے. فرمایا میرے مہمان آنے والے ہیں للطائفین، طواف کرنے کے لیے. طواف کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو. والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے میرے گھر کو کیا رکھو بھائی؟ صاف رکھو. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اللہ کو طواف کرنے والے بھی کتنے عزیز، اعتکاف والے بھی عزیز اور نمازی بھی عزیز ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے میرا پاکیزہ گھر اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. گھر پاکیزہ، ساری کائنات میں افضل مقام، لیکن فرمایا اس کو اور صاف کرو، میرے مہمان آنے والے ہیں. تو بھائی اعتکاف کرنے والا کہو اللہ کا ماشاء اللہ، اللہ کا مہمان ہے. آئیے ذرا اللہ کے ان مہمانوں کے لیے کچھ ضابطے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ قوانین ہیں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم وہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پابند ہو کے رہنا، پابندیوں میں اپنے آپ کو لے آنا اور اپنی آزادی سلب کر دینا. جو اللہ کی جانب سے پابندیاں ہیں ان میں رہیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اعتکاف ہوگا. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، بڑی بڑی جو اقسام ہیں اعتکاف کی. شاباش بولیں جی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب. نمبر 1 واجب، واجب اعتکاف یہ ہے. چلیں دوسرا سنت، تیسرا نفل. واجب، سنت اور نفل اعتکاف. واجب تو یہ ہے کہ کسی نے منت مان لی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام کا اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. 3 دن کا، 1 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا، مہینے کا اعتکاف کروں گا. اگر میرا یہ کام ہو گیا، جاگیں بھائی، سوئے نہیں بھائی، جاگیں.
مسائل بہت ضروری ہیں. اگر آپ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے, گھروں میں جا کر بتائیں گے, دوست احباب کو بتائیں گے, کسی ایک کا بھی عمل ہو گیا انشاءاللہ ہماری آخرت بن جائے گی. سمجھ آ گئی؟ یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے بھائی, یہ دین کا پھیلانا بھی بہت بڑا صدقہ ہے, دین کا سیکھنا بھی صدقہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا کیا ہے؟ واجب اعتکاف ہے. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام کا اعتکاف کروں گا. اب اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہے جتنے دنوں کا اعتکاف اس نے منت مانی تھی. نمبر 2 سنت. سنت مؤکدہ علی الکفایہ. سنت مؤکدہ اعتکاف کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے بیٹھ جانا, اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد جو ہے نا اللہ کے گھر سے باہر ہونا. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر محلے کی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی بیٹھ جاتا ہے تو سارا محلہ گناہ سے بری ہو جاوے گا, اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو سارے کے سارے محلے کے بالغ مرد گناہگار ہوں گے, بالغ مرد گناہگار ہوں گے. یہ سنت ہے اعتکاف. نفل اعتکاف یہ ہے جب بھی مسجد میں آئیں, ہر نماز کے لیے آئیں, جب بھی مسجد میں سے گزر ہو یا آنا ہو تو فوراً آتے ہی نیت کر لیں, اے اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اللہم انی نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد. یا اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں میرا نفلی اعتکاف ہو. تو جو ہی آئے گا نماز کا الگ اجر پائے گا, نفل اعتکاف کا الگ اجر پائے گا. اب ہم یہاں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بیٹھے ہیں نا, سارے ساتھی دل میں نیت کر لیں, یا اللہ ہم جتنی دیر مسجد میں ہیں ہم نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. کر لیں شاباش, دل میں ہو گیا انشاءاللہ. ساتھ کیا ہے, ایک دروازہ نیکیوں کا اور بھی کھل گیا ماشاءاللہ. روزہ الگ سے, نماز پڑھی الگ سے, اللہ کا دین سیکھنے بیٹھے الگ سے, مسجد کے پاکیزہ ماحول میں آ گئے الگ سے, فرشتوں کی دعاؤں کا استحقاق حاصل ہو گیا الگ سے, اور ساتھ ہی نفلی اعتکاف کا اجر بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ غفلت سے بچائیں ہمیں. آئیے جناب, جو اعتکاف واجب تھا عرض کر دیا. مسنون اعتکاف پہ اب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ مسنون اعتکاف کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہوتا ہے جی؟ مسنون اعتکاف ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کرنا چاہے تو یہ نفل اعتکاف ہوگا, یہ مسنون, یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا, یہ نفل اعتکاف ہوگا. اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اعتکاف جو ہم بیٹھنے لگے ہیں ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے, بھائیو سمجھیے گا فضیلت کیا ہے. اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. پہلا انعام کیا ملا کہ کپڑا دھل گیا, دھلنے کے بعد اب اس کو کلف لگائیں, پھر استری چلائیں, پھر اس میں چمک آئے گی. سب سے پہلے اس کا میل کچیل دور کرنا لازم ہے. اعتکاف کیا, اللہ نے سارے گناہوں کے میل کچیل سے پاکیزہ فرما دیا. نمبر 2, ایک اور حدیث میں آیا, جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں. کتنی خندقیں بھائی؟ 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک خندق کتنا چوڑی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا زمین سے لے کر جتنا آسمان تک کا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کا پیٹ ہے, اس کی چوڑائی ہے. یعنی 500 برس کا فاصلہ. اگر کوئی گھڑ سوار چلتے چلتے 5 صدیاں چلتا رہے تو آسمان و زمین کا یہ فاصلہ ہے. فرمایا 3 خندقیں دور ہو گیا. جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا وہ 1500 سال کا سفر جہنم سے دور چلا گیا. اور جس نے 10 دن اعتکاف کیا بھائی نور علی نور ہے, کتنا وہ قیمتی ہو گیا. ہاں جی, اس لیے میرے بھائیو انشاءاللہ اس بار ہم سب کوشش کریں گے. اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں, نہیں مانگ سکتے بھائی ہیں؟ یہ ساری دنیا کے ہم کہتے ہیں جی اگر ہم اعتکاف میں آ گئے بھائی کام نہیں چلے گا, نظام نہیں چلے گا. اللہ گواہ ہے ہم دنیا سے چلے گئے تو بھی یہ نظام نہیں رکنے والا. ہم تو کہتے ہیں اعتکاف میں آ گئے تو نظام نہیں چلے گا. ہم سے بڑے بڑے مصروف لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد نظام نہیں چلے گا. وہ چلے گئے مگر نظام چل رہا ہے. کیوں بھائی چلتا ہے نہیں چلتا ہے؟ یہ بڑی غلط فہمی ہے. نظام چلانے والا صرف کون ہے؟
ہاں نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، ہم اللہ کے حکم پہ چلنا سیکھ لیں، اللہ ہمارے نظام چلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی، ہاں جی کہتے ہیں آج کا کام کل پر مت چھوڑو، ہم کہیں جی آئندہ دیکھا جائے گا، پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہو نہ ہو، کتنے بیچارے دنیا سے چلے گئے جن کا خیال تھا کہ کل کریں گے، آئندہ کریں گے، پھر کر لیں گے، بعد میں ہو جائے گا، لیکن نہ وہ کل انہوں نے زندگی میں دیکھا، نہ آئندہ دیکھا، نہ پھر دیکھا۔ اللہ جانے ہم میں سے کس کی نماز جنازہ میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہو، ہے پتہ کسی کو بھائی؟ اللہ جانے کتنا وقت باقی ہو۔ آئیں انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں، میرے اللہ سے مانگتے ہیں میرے اللہ اس بار توفیق عطا فرما دے، انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ او بھائی اللہ سے مانگیں تو صحیح، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور مانگیں، اللہ سے متبادل معاملات اپنے حل کرنے کے لیے اسباب بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسباب مہیا فرمائیں گے۔ خواتین بھی مانگیں، مرد بھی مانگیں۔ آئیے جی، تو مسائل کیا ہیں جی؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آنا لازم ہے معتکف کے لیے، اور صرف مسجد میں آنا کافی نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے، نہیں چلے گا، مسجد میں آ گئے اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے نیت کرنا یہ لازم ہے۔ اگر نیت نہیں کی، صرف آ کے مسجد میں ٹھہر گئے، سورج غروب ہو گیا تو سنت اعتکاف ختم ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ سنت اعتکاف ختم ہو گیا، اب جو ہوگا نفلی اعتکاف ہوگا۔ سنت کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس لیے بھائی 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھنا اور نیت کر لینا، یہ کیا ہے؟ اعتکاف کا پہلا مسئلہ ہے۔ اور کب تک بیٹھے رہیں گے؟ جب تک عید کا چاند دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں مسئلہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ وہاں ابھی سورج پورا غروب نہیں ہوا کہ عید کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا کہ ابھی پورا سورج غروب نہیں ہوا اور چاند دکھ گیا، تو اب اعتکاف والوں کو مسجد سے باہر آنا جائز نہیں ہے، غروب آفتاب کا انتظار کرنا ان پہ لازم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دن تبھی مکمل ہوگا جب رات شروع ہوگی، یعنی سورج غروب ہو جائے گا، افطار مسجد میں کریں اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر باہر چلے جائیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکلیں گے۔ اعتکاف کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے وضو شرط نہیں ہے بھائی کہ جی ہمیشہ ہر وقت باوضو رہیں، یہ شرط نہیں ہے، یہ مشقت ہے، اضافی مشقت اللہ نہیں رکھتے ہیں۔ وضو کرنا مستحب تو ہے، وضو میں رہنا مستحب ہے، بہت پسندیدہ ہے، لیکن ان کے لیے شرط واجب نہیں ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نمازوں کے لیے، ذکر تلاوت کے لیے وضو بنائیں۔ ہاں ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، بہت اہم مسئلہ ہے جی، توجہ فرمانا۔ ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کا وضو ہے، پہلے سے وضو ہے اس کا، نماز کا وقت ہو گیا، یہ چاہتا ہے کہ اب میں تازہ وضو بنا لوں تاکہ اور زیادہ اجر ہو جائے، مجھے نماز تازہ وضو بنا کے پڑھوں، اور یہ مسجد سے باہر چلا گیا وضو خانے پہ، پہلا وضو تھا، نئے وضو کے لیے باہر چلا گیا، یاد رکھنا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا جی۔ اعتکاف کیا ہوگا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اب تو ان فضیلت والے اعمال کو نہ دیکھ، اب اعتکاف والی پابندی ہے، اس پابندی میں رہنا ہے۔ باہر نکل سکتے ہیں شرعی عذر کے لیے، اور وضو پہ وضو بنانا یہ مستحب تھا، یہ شرعی عذر نہیں تھا۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تبھی وضو بنا سکتے ہیں۔ بھائیو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے عموماً اعتکافوں کا نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا، یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ اعتکاف میں ایک چیز جو ضروری ہے وہ روزہ ہے، روزہ۔ سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفل اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے۔ سنت اعتکاف میں اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اگر روزہ چھوڑ دیا کسی دن کسی عذر کی وجہ سے تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے روزہ اور اعتکاف آپس میں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلا جائے گا، ایک ختم تو دوسری بھی ختم۔ لیکن یہاں رک کے مسئلہ سمجھ لیں
اعتکاف ٹوٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس کی قضا کیسے ہوگی؟ بس اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اگر میں نے مثلا آج اعتکاف کیا اور کل جیسے 21واں روزہ تھا اعتکاف میرا ٹوٹ گیا تو اب تو مجھے اگلے سال شاید پھر 10 دن اعتکاف کرنا پڑے گا۔ نہیں بھائی، ایک دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو ایک دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ کتنا؟ ایک دن کا اعتکاف رمضان کے بعد ایک دن کا اعتکاف ہوگا، پھر اسی دن روزہ بھی ہوگا، اور اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آئیں گے اور اسی ترتیب سے رات گزاریں گے، اگلے دن افطار کر کے مسجد سے باہر جائیں گے۔ یہ ایک دن یعنی یوں 24 گھنٹے کا اعتکاف ہو جائے گا اگر ایک دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو۔ باقی کے دنوں کا کیا کریں گے جی؟ جیسے 21واں روزہ ہے یا 22واں 23واں روزہ ہے، اعتکاف کسی کا ٹوٹ گیا، باقی دن اب اس کے جو ہوں گے وہ نفل اعتکاف ہوگا۔ نفل اعتکاف میں پابندیاں ختم ہیں، باہر آ جا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے مسجد میں ہی رہیں، مسجد کی پابندیوں میں رہیں، لیکن شرعاً یہ پابندیوں کا پابند نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا سنت اعتکاف ختم ہو گیا۔ اب بقیہ دن کون سا اعتکاف چلے گا بھائی؟ نفل اعتکاف چلے گا، تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور اس کا روزے کا مسئلہ بھی ضروری ہے۔ عورت کا حیض اور نفاس ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا یہ شرط ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے۔ اگر عورت پاکی کے دنوں میں اعتکاف میں بیٹھی ہے اور درمیان میں کبھی اس کے عذر کے دن شروع ہو گئے، یعنی حیض کے دن شروع ہو گئے درمیان میں، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بدن کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ وضو ہونا شرط نہیں، لیکن پاکی ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ ایک ایسا شخص ہے کہ اس پر غسل واجب تھا، اس نے کہا ابھی ٹائم کم ہے، ابھی نہیں نہاتا ہوں، جلدی جلدی جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں مسجد میں اور پھر نہا لوں گا۔ یاد رکھیے اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، کیوں کہ پاک ہونا یہ شرط تھی۔ ایک عورت ہے وہ یعنی جو مجبوری کے دن ہیں اس کے ختم ہوئے، مثلا عصر کے بعد جو ہے نا اس کے حیض کا خون ختم ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ اگر میں نہاتی ہوں تو دیر ہو جائے گی، سورج غروب ہو جائے گا، میں اعتکاف میں جا کر بیٹھ جاتی ہوں، بعد میں غسل کر لوں گی، تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ پاک ہونا شرط ہے، اعتکاف شروع کرنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ اچھا جناب، اعتکاف کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے جی کہ بھئی بالغ بچہ بچی ہی بیٹھیں، بلوغت شرط نہیں ہے۔ گھر میں اگر ماں اعتکاف بیٹھی ہے تو ساتھ اپنی نابالغ بیٹیوں کو ترغیباً سکھانے کے لیے اعتکاف اگر بٹھا دے تو یہ جائز ہے۔ نابالغ بچے بچیاں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لڑکے ہوں گے تو وہ مسجد میں جائیں گے اور لڑکیاں گھر میں اعتکاف کریں گی، لیکن مسجد میں مناسب نہیں ہے نابالغ بچوں کا اعتکاف بٹھانا۔ میں نے کہا جائز تو ہے لیکن مناسب بچے ہوتے ہیں وہ اعتکاف کی پابندیوں کا لحاظ نہیں کر سکتے، اتنی سمجھداری نہیں ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا ماحول ہے، سب وہاں تقریباً بڑے اور بالغ مرد بیٹھے ہوتے ہیں، تو بالغ مردوں کا ہی مسجد میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہی زیادہ بہتر مسئلہ ہے۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف ہو اور عورت کے لیے گھر میں عارضی مسجد، ہاں یہاں مسئلہ سمجھیں۔ ہمارے کچھ دوستوں کی جانب سے یہ سوالات آتے ہیں کہ جی مرد کے لیے جیسے مسجد کا اعتکاف ہے تو بھائی عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی؟ نہیں بھائی، مسجد، عورت کی مسجد سے مراد جو اس کے گھر میں عارضی مصلی ہے اس کو مسجد کہا گیا ہے۔ مردوں کی مسجد میں عورت کا جانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ عورت مردوں میں جا کر اعتکاف بیٹھے، مردوں کے ماحول میں چلی جائے مسجد میں، ایسا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، عورت کا اس طرح اعتکاف نہیں ہوگا۔ حرمین کا الگ معاملہ ہے کیونکہ عمومی طور پر وہاں کیا ہوتا ہے، مسافر لوگ ہوتے ہیں اور وہیں رہنا ہوتا ہے، حرمین شریفین کا الگ حکم ہے، لیکن محلے کی مسجد کا اور محلے میں ہم رہتے ہیں تو اس کا الگ حکم ہے۔ مرد کے لیے مسجد ضروری ہے اور عورت کے لیے گھر کی عارضی مسجد، لفظ کیا بولا میں نے؟ عارضی مسجد۔ اب عورت جو ہے گھر کی عارضی مسجد کیسے تجویز کرے؟ وہ ایسا ہے کہ جس کمرے میں ہماری کسی ماں بہن بیٹی نے اعتکاف کرنا ہے، جس کمرے کے اندر، اس کمرے میں اس کو پاک صاف کرے، دھوئے، اچھی طرح صاف ستھرا کرے اسے، اور اعتکاف کا ماحول بنائے، وہاں پہ جائے نماز رکھ کر وہیں اعتکاف کے دنوں سے پہلے وہاں نماز، نوافل، تلاوت وغیرہ شروع کر دے، وہ اس کی عارضی مسجد تصور کی جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اللہ کرے ہمارے گھروں میں ایسی مستقل عارضی مسجدیں بن جائیں۔ گھر میں بھائی
ہم جب نقشہ بنواتے ہیں نا، جب نقشہ بناتا ہے کوئی انجینئر، سمجھ آ گئی ہے، وہاں ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، وہاں ٹی وی لاؤنج بھی ہوتا ہے، ڈائننگ روم بھی ہوتا ہے، اسٹڈی روم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتی تو بیچاری گھر کی مسجد نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی ہے؟ خواتین نے نماز پڑھنی ہے، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، کبھی یہاں جو ہے نا پیشاب کر دیا، کبھی کہیں گندگی پھیلا دی، جگہ ناپاک ہو گئی، اب یہ وہاں ناپاک جگہ پہ جا نماز ڈال دی، جا نماز ناپاک ہو گئی بے احتیاطی میں، پتہ نہیں چلا تو کتنا بڑا نقصان ہے. گھر میں ایک کمرہ خاص ہونا چاہیے جسے پاکیزہ رکھا جائے، بالکل پاکیزہ رکھا جائے، جہاں جائے نمازیں بچھی ہوئی ہوں، جہاں پہ بہترین صاف ستھرا ماحول ہو، قرآن مجید رکھے ہوں، ریل تپائیاں رکھی ہوں، وہاں ماحول ہو نماز، تلاوت، نوافل وغیرہ کا. گھر کی خواتین مستقل عبادت وہاں کریں، اور گھر کے مرد وہاں پہ کیا کریں جی، سنتیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، وہاں بیٹھ کے تلاوت کر لیں، تاکہ یہ کہ گھر کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا رہے. تو ہماری بہنیں کیا کریں گی، ایک کمرے کو خاص کر اس میں جائے نماز وغیرہ رکھ کر وہاں پہ چند دن پہلے نماز کا ماحول بنا لیں. تو یہ ان کی عارضی مسجد تصور کی جائے گی. اب خاتون یہاں پر جب اعتکاف بیٹھے گی تو اعتکاف کا مسئلہ سمجھ لیں، جتنی جگہ پردہ لگا کے اپنے لیے خاص کر لی، یہ اس کی حد بندی ہو گئی ہے. اب اس سے شرعی عذر کے بغیر باہر قدم بھی رکھے گی، باہر نکلے گی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا شرعی عذر کے بغیر. شرعی عذر کیا ہے؟ قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہے یا کوئی اور شرعی عذر آ گیا. اس کے علاوہ ویسے یہ ذرا تازہ ہوا کھا لوں، اس پردے سے اگر باہر نکلی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں اپنے لیے یہ پابندی اور مشکل کھڑی نہ کریں، کمرے کے اندر الگ سے پردہ نہ لگائیں، بلکہ پورا کمرہ ہی اپنی اعتکاف گاہ بنا لیں. پورا کمرہ ہی زیادہ سے زیادہ اس کی کھڑکیوں پہ پردے ڈال دیں، اس کے دروازے پہ پردہ ڈال دیں، تاکہ پورے کمرے میں ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں، گھٹن محسوس نہ ہو. 10 دن اور 10 راتیں گزارنی ہیں، آزمائش ہو جائے گی بڑی. سمجھ آ گئی ہے؟ مثال کے طور پر اگر انہوں نے 4 6 فٹ 8 فٹ 10 فٹ کا ایک ہال بنا کے اس میں پردے لگا دیے ہیں، تو یہ ان کی اعتکاف گاہ بن گئی ہے. کمرے کا باقی حصہ ان کے لیے خارج ہے، وہ ایسا ہے جیسے باہر نکل گئیں. تو ایسے نہ کریں. آسانی کے لیے کیا ہے، پورے کا پورا کمرہ اپنے لیے تجویز کر دیں. مردوں کے لیے مسجد کون سی افضل ہے اعتکاف کے لیے؟ ہر وہ مسجد جس میں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو. جس میں 5 وقت باجماعت نماز نہیں ہے وہاں اعتکاف نہ کیا جائے، کیونکہ اعتکاف سے بھی زیادہ افضل باجماعت نمازیں ہیں، ان کا اہتمام ہو جائے. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ثواب اعتکاف کا کہاں ہے؟ مسجد الحرام میں، بیت اللہ المشرفہ. اللہ ہم سب کو وہاں کا اعتکاف نصیب فرمائے. آہستہ کہیں آمین، کہیں فرشتے لکھ نہ لیں. آمین کہیں بھائی، سبحان اللہ، دل سے آمین کہا کریں. اللہ قبول کر لے. پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہے. ہمارے آمین کہتے تھوڑی پیٹرول خرچ ہونے لگا ہے، بھلے 200 روپے لیٹر ہو جائے، لیکن دعاؤں پہ تو خرچہ نہیں ہے نا بھائی. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں، اللہ لے جائیں گے. وہاں کا اعتکاف کیا ہے؟ سب سے افضل ہے. پوری دنیا میں سب سے افضل اعتکاف بیت اللہ شریف کا، مسجد الحرام کا. اس کے بعد مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ طیبہ کا اعتکاف سب سے افضل ہے مسجد نبوی کا. اور اس کے بعد مسجد اقصی، مسجد اقصی بیت المقدس. اور اس کے بعد شہر کی جامعہ مسجد، چھوٹی مسجد نہیں، جامعہ مسجد. پھر اس کے بعد جامعہ مسجد کا اعتکاف ثواب کے اعتبار سے افضل ہے. اس کے بعد اپنے محلے کی چھوٹی مسجد. محلے کی اگر جامعہ مسجد ہے تو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کسی جامع مسجد کا رخ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں تو محلے کی چھوٹی مسجد میں اعتکاف کر لیا جائے. بیوی جب اعتکاف بیٹھنے لگے تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا اعتکاف کرنا درست نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ یہ ضروری ہے کہ اس کے شوہر کی جانب سے اسے اجازت ہو. عورت یا مرد جب اعتکاف بیٹھتے ہیں، مرد مسجد کے اندر ہے تو مسجد کی حد کیا ہے جی؟ عورت کے تو اعتکاف کی حد بتا دی. مرد کے اعتکاف کی حد یہ ہے جہاں جہاں نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے وہ جگہ جائے اعتکاف ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ جو جگہ کس کے لیے؟
اب مسجد کا پلاٹ بہت بڑا ہے، وہ سامنے بھی ہے، وہ بھی سارا مسجد کا، دائیں بائیں آگے پیچھے مسجد کا ہے، بھائی یہ ساری حنفیہ مسجد ہے تو جہاں چلے جائیں، ایسا نہیں ہے جی۔ مسجد اے جائے سجدہ، مسجد اے جائے سجدہ، جو سجدوں کی جگہ ہے وہاں پر معتکف جا سکتا ہے، مسجد کے حال میں رہے، برآمدے میں چلا جائے، صحن میں چلا جائے، اندر سے اگر زینا ہو تو چھت پہ بھی جا سکتا ہے، بشرطے کہ اندر سے زینا ہو۔ جیسے ہماری مسجد کا باہر سے سینہ گھوم رہا ہے تو یہ زینا باہر سے ہے، یہاں سے اس زینے سے اوپر گیا، باہر نکلتے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اندر سے زینا ہو تو مسجد کی چھت بھی جائے نماز ہے۔ یہ مسجد کا جو محراب ہے یہ بھی جائے نماز ہے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی مسجد کے محراب میں اگر اعتکاف والے داخل ہوئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیوں بھئی یہ نماز کی جگہ نہیں ہے کیا؟ امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سب سے افضل جگہ نماز کی یہ جہاں امام امامت کرتا ہے کھڑے ہو کر، باقی سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو یہاں پر جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ یہ ممبر جو ہے یہ بھی مسجد کے اندر ہی شامل ہے، اس میں بیٹھنے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں جو مسجد کے مصالح ہیں، مصالح مسجد کے متعلقات، ان میں جانے سے اعتکاف ٹوٹے گا۔ یہ اذان کا کمرہ ہے، مسجد سے خارج ہے، مصالح مسجد میں سے ہے، مسجد کا اسٹور ہے، اور اس طریقے سے امام کا کمرہ ہے، یا اس طریقے سے کوئی اور ساتھ الگ سے کوئی لائبریری وغیرہ بنائی ہوئی ہے، تو یہ مسجد کے مصالح ہیں جو عین مسجد نہیں ہیں، ان میں جانے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اعتکاف کی حالت میں کوئی شخص اذان کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اذان کے کمرے میں داخل ہونا گویا کہ کیا ہے؟ مسجد سے باہر چلے جانا ہے۔ شرعی عذر کی بنا پر باہر جا سکتے ہیں۔ شرعی عذر، سب سے بڑا شرعی عذر ہے قضاء حاجت، واش روم جانا ہے قضاء حاجت کے لیے، لیکن ایسے نہیں کہ ایک جا رہا ہے دوسرے کو کہتا ہے چل یار میں جا رہا ہوں تو بھی حضرت ہو کے آتے ہیں واش روم سے۔ ایک تو اب حاجت میں جا رہا تھا اور دوسرا اس کی سنگت میں چلا گیا، جس نے سنگت میں قدم باہر رکھا اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ لہذا جانا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ٹھنڈک کا غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، کون سا غسل بھائی؟ ٹھنڈک کا۔ نمبر 2 جمعہ کا، اس طرح کے غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ واجب غسل کی اگر ضرورت ہو گئی ہے، نیند کی حالت میں غسل کا مسئلہ لاحق ہو گیا تو کیا ہے؟ اٹھیں وہیں جلدی سے، مسجد کی دیوار پر یا فرش پہ کچھ ڈسٹ ہوتی ہے تو وہاں جلدی سے تیمم کر لیں، اور جتنا جلدی ہو مسجد سے باہر چلے جائیں، نہا کے کپڑے بدل کے پھر اندر آ جائیں۔ یہ واجب غسل ہے، یہ شرعی عذر تھا۔ جیسے قضاء حاجت کے لیے جانا شرعی عذر ہے، یوں واجب غسل کے لیے جانا بھی شرعی عذر ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر شرعی ضرورت پوری ہو چکی، جو ضرورت تھی، بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ وقت میرا ضروری تھا، اس کے بعد اگر 1 منٹ بھی اضافی باہر رہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ 1 منٹ بھی باہر رہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو بنانا شرعی عذر ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا شرعی عذر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مسواک بھی مسجد کی حد میں رہ کر کر لیں، بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے وضو کی حالت میں مسواک کر لی تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا مسواک کرنے والے کا، لیکن زیادہ تکلف نہ کرے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ کم سے کم وقت مسواک کرے، سنت ادا ہو، اور وضو بنائے اور جلدی جلدی آ جائے۔ وہاں کھڑے ہو جانا وضو کے بعد، تولیے سے وضو خشک کرنے لگ جانا، پھر کنگھی کرنے لگ جانا، پھر آئینہ دیکھنے لگ جانا، پھر سنورنا بننا، یہ سب فضولیات ہیں اور وقت ضائع ہوگا۔ 1 منٹ بھی ان چیزوں میں اگر لگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نازک ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بہت نازک مسائل ہیں بھائی، بڑی محنت سے اللہ کا مہمان آیا ہوا ہے، اب مہمان میزبان کو ناراض نہ کرے۔ مہمان کو چاہیے میزبان کی مرضی کے مطابق رہے تو پھر اس کی عزت رہے گی۔ قضاء حاجت، ہاں جہاں تک ٹھنڈک کے غسل کا یا جمعہ کے غسل کا مسئلہ ہے وہ بھی اب آپ سمجھ لیں، چونکہ گرمیاں ہیں اور غسل کے بنا رہنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کپڑے بدل سکتے ہیں مسجد کے اندر، اور غسل کا مسئلہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد کے باہر یعنی کسی صحن میں کونے پر کوئی ایسی پلاسٹک شیٹ بچھا دی جائے، پردہ بنا دیا جائے، نیچے شیٹ ہو تاکہ پانی فرش پہ نہ جائے، باہر کوئی غیر معتکف بندہ، کوئی اعتکاف والا جو نہ ہو، وہ کہیں سے پائپ لگا کر دے دے یا پانی کی بالٹی بھر کے لا کے رکھ دے، یہ یہاں اپنے اوپر پانی ڈال کے اگر غسل کر لے تو یہ جائز ہے اس کے لیے، اور اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اگر شرعی مجبوری، یعنی مجبوری کیا ہے کہ بھئی طبیعت کے اعتبار سے بندہ مجبور ہے، یا جمعہ کا غسل مسنون ہے، اس کے کرنے کے لیے یہ ہے۔ خواتین جو ہے
وہ اگر نہانا چاہتی ہیں، میں نے عرض کیا ایک کمرہ اپنے لیے خاص کریں، جو ان کی اعتکاف کی جگہ ہوگی اسی جگہ میں نہائیں، وہ دروازہ بند کر لیں، اسی جگہ میں باپردہ ہو کر وہ نہا سکتی ہیں۔ پانی کا انتظام کوئی اور کر دے، ان کو وہاں پہ پائپ لگا کر دے دے، بالٹی بھر کے رکھ دے، کوئی انتظام کر دے، کوئی دوسرا شخص کر کے دے، یہ خود باہر نہیں جا سکتی ہیں پانی وانی لینے کے لیے۔ اور غسل خانے میں ٹھنڈک کا غسل کرنے والوں کا اعتکاف سلامت نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ایسی خاتون ہے جو کہتی ہے جی میں مجبور ہوں، اعتکاف بھی بیٹھنا چاہتی ہوں، لیکن کھانا بنانے والا بھی گھر پہ کوئی نہیں ہے، گھر کے معاملات۔ یہ واقعی اللہ جزائے خیر دے، ہماری گھروں کی مستورات کو اللہ ڈھیروں جزائے خیر دے۔ بڑی قربانی ہے بھائی، بڑی قربانی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، سحری کے لیے سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے اٹھنا، سحری بنانا، سب کو سحری کرانا، پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کا اٹھ جانا، ان کے معاملات ہیں، پھر ظہر ہوتے ہی کیا ہے جی افطاری کے معاملات کے بندوبست میں لگ جانا، اور سارا دن ماشاءاللہ کچن میں خدمت خدمت، اور پھر اس کے بعد کیا ہے گھر کی صفائی ستھرائی، جھاڑو پوچھا وغیرہ سب دیکھنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ روزہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، تراویحیں بھی ہیں، اجر کا معاملہ ہے نہیں ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ کیا ہے، ایک تو ماشاءاللہ خود روزے سے ہیں، اور دوسرا روزہ داروں کی اللہ نے خدمت میں لگایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اعتکاف والوں کی اللہ نے خدمت میں لگایا ہے، سبحان اللہ، بڑے اجر کی بات ہے۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، ہماری چونکہ بہنیں بیٹیاں بھی درس میں شریک ہوتی ہیں تو یہ میں بات کہہ دوں، یہ سارے کام اگر خوش دلی سے کیے ہیں تب اجر ہے، سمجھے نا؟ خوش دلی سے ثواب سمجھ کر اگر کیے ہیں پھر تو اجر ہی اجر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاتھ بھی چل رہا ہے، برتن بھی دھل رہے ہیں، کھانا بھی بن رہا ہے، اور ساتھ زبان بھی چل رہی ہے، اور جناب علی وہ سرد گرم سنائے جا رہی ہے بھائی میرے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں، میرے لیے روزے رکھ لیتے ہیں، میرے لیے مہمانوں کو بولا، تو کیا ہوا؟ کام بھی کر رہی ہے بیچاری، اجر سے بھی محروم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میری بہنیں بیٹیاں جو ہے اس معاملے میں بہت خیال رکھیں، اللہ نے کام لینا ہے، اور کام لینے پر اللہ نے بہت اجر دینا ہے انشاءاللہ۔ مجاہدہ کریں گی، کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے، کیوں بھائی؟ عمل سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے جنت والا ملتا ہے، جس کی جنت ہے وہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک ایسی خاتون ہے جو کہتی ہیں کہ بھئی میں کھانا بناؤں، گھر میں دیکھ بھال کروں، کوئی ہے نہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں اعتکاف سنت جو ہے اس کے لیے خاتون باہر کچن میں جا کر تو کھانا نہیں بنا سکتی، یہ تو پکی بات ہے، پابندی ہے۔ اگر کچن میں کھانا بنانے کے لیے جائیں گی تو اعتکاف ان کا ختم ہو جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس کمرے میں اعتکاف بیٹھ رہی ہے، میں نے کہا پورا کمرہ خاص کر لیں، اور اسی کمرے کے اندر اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سلا سکتی ہیں اپنے ساتھ، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں، بچوں کو کپڑے بھی بدلا سکتی ہیں، اور وہیں پہ چولہا سلنڈر رکھ کر وہیں پہ سحری افطاری بھی تیار کر سکتی ہیں اسی کمرے کے اندر۔ پابندیوں سے باہر نہ جائیں، پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے کام جائز ہیں، اس طرح جائز ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ کھانا تو بنا ہوا ہے مگر باہر رکھا ہے، اب اعتکاف والی خاتون ہے، کوئی اس کو باہر سے لا کر دینے والا نہیں ہے، کچن میں کھانا رکھا ہے، کیا کرے؟ تو یہ خود جا کے کچن سے کھانا اٹھا کے اندر اپنے لیے لا سکتی ہے، یہ ایک شرعی مجبوری ہے۔ اور اگر اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، باہر جیسے کامن ہوتا ہے صحن میں، یہ کونے میں باہر کہیں یہ کامن ایک واش روم ہے، تو اب یہ یہاں سے ضرورت کے لیے اس واش روم کے استعمال کے لیے جا سکتی ہے، بھلے وہ گھر کے جس کونے میں اس کے اعتکاف گاہ سے جتنا بھی دور ہو جانا جائز ہے، جانا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہاں ٹھہرے نہ، لیکن نہانے کے لیے رکنا جائز نہیں ہے، وہاں صرف وضو بنائے اور واپس آ جائے، باقی تمام تر ضروریات اپنی اعتکاف گاہ کے اندر کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعتکاف والا بندہ مسجد میں کھا پی سکتا ہے بھائی، اس کی مجبوری ہے، عام لوگوں کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی عرض کر دوں، اگر میں جان کی امان پاؤں تو، گزارش ہے کہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک مسئلہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی محلے والوں کی افطاری کرانی ہے، بھائی مسجد میں دسترخوان لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ شرعاً گناہ کا معاملہ ہے، جائز نہیں ہے۔ مسجد میں محلے والوں کا کھانے پینے کے لیے دسترخوان سجانا یہ شرعاً گناہ کا معاملہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جن کی اپنے گھر ہیں، ہاں افطاری کرائیں، اپنے گھر پہ کرائیں، باہر کوئی ایسی جگہ بنا لیں، سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن اگر اعتکاف والے ہیں، اعتکاف والوں کے لیے مسجد میں دسترخوان لگنا بھی جائز ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست وہاں کرنا بھی
جائز ہے، کیونکہ اب یہ شرعی اعتبار سے اللہ کے مہمان ہیں، ان کا باہر جانا مناسب نہیں ہے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی اور جگہ تجویز کرنی چاہیے۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ ہوٹل یا سرائے نہیں ہیں، مسجد کا تقدس ہے بھائی۔ یہ اگر کوئی مسافر ہے، جیسے مثال کے طور پہ جماعتیں جاتی ہیں، اب جماعتوں والے مسافر ہوتے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، تو مجبوری ہوتی ہے مسجد میں کھانا پکانا کرنا یا مسجد میں رہنا اور دسترخوان لگانا۔ اگر الگ سے، جیسے ماشاءاللہ ہمارا یہاں جماعت کا کمرہ ہے، تو یہاں کیا ہے، مسجد کے باہر وہاں پہ سارے معاملات ہوں۔ اب ہر کہیں تو ایسے ہوتے نہیں ہیں، تو مسافروں کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، بغیر مسافر کے کسی کے لیے گنجائش۔ اس لیے میرے بھائی بہت احتیاط کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ معتکف بندہ اعتکاف کی حالت میں ناخن کاٹ سکتا ہے؟ یہ بہت سارے مسائل مجھے واٹس ایپ آتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر اسی طرح عمومی مجمع میں بیان کر دیے جائیں جو عمومی طور پہ مفید مسائل ہوتے ہیں۔ ناخن جیسے روزے کی حالت میں کاٹنا جائز ہے، تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا روزے کی حالت میں جائز ہے، ایسے اعتکاف کی حالت میں بھی یہ سارے کام جائز ہے، کنگھی کرنا جائز ہے، کپڑے بدلنا جائز ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ناخن کاٹنا جائز ہے، لیکن مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جائے، کپڑا بچھایا جائے، کوئی ناخن مسجد میں نہ گرے، کنگھی کرتے ہوئے بال مسجد میں نہ گریں، سمجھ آ گئی نا جی؟ اور ایسے ہی تیل لگایا تو کوئی چکناٹ مسجد کی دریوں پہ، فرش پہ نہ لگے، اور اسی طرح اگر کھانے کے لیے دسترخوان لگایا تو مسجد کے تقدس کا بھرپور خیال رہے، مسجد کی جگہ آلودہ نہ ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اس کا لحاظ رکھے جی۔ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور، بلکہ کرنا کیا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتے، ہمارے یہاں تو ایک کانسیپٹ ہے بھائی، منہ بالکل باندھ کے رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے، اگر بات کی تو او بھائی یہ زبان کا اعتکاف نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ لایانی باتیں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، گناہ کی بات نہ کریں، لیکن جو دینی اعتبار سے ضروریات ہیں، دینی اعتبار سے مسائل کا جتنا زیادہ بیان کریں صحیح ہے، جتنا زیادہ مسائل پوچھیں صحیح ہے، اللہ کا ذکر کریں زبان سے ہوگا، تلاوت کریں زبان سے ہوگی، اور کچھ سیکھنا سکھانا زبان سے جائز ہے۔ دنیا کی ضرورت کی باتیں کرنا بھی جائز ہے، ضرورت کی عرض کر رہا ہوں، یہ اجازت نہیں دے رہا کہ یہاں پہ کچہری لگا لیں، ایسا نہیں، ضرورت کی جو باتیں ہیں یہ جائز ہے۔ ضرورت کے لیے اگر یہ کہا کہ بھائی مجھے یہ نمبر ملا دیں، گھر میں نے فون کرنا ہے، کپڑے منگوانے ہیں یا کھانا منگوانا ہے یا کوئی دوا منگوانی ہے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن موبائل فون کا بہتر ہے استعمال اعتکاف کی حالت میں نہ ہو بھائی۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ سے رابطہ شروع، مخلوق سے رابطہ ختم، سمجھا گیا؟ مخلوق سے رابطہ توڑ کے تو آئے ہیں خالق کے در پر، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ موبائل کا استعمال نہ ہو۔ یہاں بھی ہم بیٹھنے والے ساتھیوں کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے موبائل ساتھ نہ لائیں۔ یہ موبائل جو ہے نا، یہ آدھی زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی اس نے برباد کر دی ہے، اوقات کو اس نے دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ موبائل کا استعمال نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی شرعی مسائل کا معاملہ ہے، جیسے کوئی ذمہ داری ہے مسائل کی، اس طرح وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن فون پہ کبھی ادھر کبھی ادھر، جی فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب استعمال ہو رہی ہے، خبریں دیکھ رہے ہیں، بھائی پتہ نہیں پی ٹی آئی کا جلسہ کراچی کا کیسا تھا، اور نون لیگ کا کیسا تھا، اور فلاں لیگ، اور یہ لیگیں ویگیں جنت میں نہیں لے جانے والی بھائی۔ خدا کے لیے ان سیاست کے چکروں میں پڑ گئے، رمضان المبارک کے ان مبارک گھڑیوں کو ہم برباد نہ کریں۔ غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ ہو رہے ہیں، طنز ہو رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، پگڑی اچھالی جا رہی ہے، کردار کشی ہو رہی ہے۔ ایمان سے بتائیں، روزہ ہمارا خراب ہو رہا ہے یا سیاسیوں کا؟ ہم اپنا خراب کر رہے ہیں، بربادی ہماری ہو رہی ہے، نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا، موبائل فون کا جو استعمال ہے یہ کوشش کی جائے کہ نہ کیا جائے۔ خاموش رہنے کو ضروری سمجھنا، فقہا نے لکھا ہے مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب گناہ ہے، بالکل خاموش رہنا۔ کوئی ضرورت کی بات کرتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے روزے ہوا کرتے تھے، ان میں کھانا پینا ناجائز تھا تو بولنا بھی، اللہ نے اس امت کو سہولت عطا فرما رکھی ہے، لہذا بولنے پہ پابندی نہیں ہے۔ ہاں ایک یہ مسئلہ آیا کہ ایک اسکول ٹیچر ہیں یا ٹیوٹر ہیں، ٹیوشن پڑھاتی ہیں یا مرد ہے وہ پڑھاتا ہے، اب وہ اعتکاف بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا بھی چلیں ٹھیک ہے، میرے ٹیوشن والے بچے میرے اعتکاف کی جگہ پہ آ جایا کریں، میں انہیں یہیں پڑھا دوں، یہ قرآن مجید کی کلاس ہے تو یہیں آ جائیں، یہیں پڑھا دوں۔ یاد رکھنا، اجرت پر کوئی کام اعتکاف کی حالت میں کرنا ناجائز ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اجرت پر اعتکاف کی حالت میں اگر ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔
اگر پیسے لے کر قرآن مجید پڑھاتے ہیں ایسا جائز نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں لوگوں کا اعتکاف کی حالت میں اور پیسے لیتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. علاج کرنا جائز ہے، پڑھانا جائز ہے. یاد رکھنا، میں نے کہا اجرت لینا جائز، پڑھانا جائز ہے. ایک ٹیوٹر ہیں، وہ بیٹھے ہیں اعتکاف، تو بچے ان کے بعد ٹیوشن پڑھنے آ گئے. اب وہ کیا کرے، وہ 10 دن ان کو ٹیوشن پڑھائے، بچوں کا نقصان نہ کرے، پڑھائے، لیکن جب ان سے فیس لینے کا وقت ہے بیچ میں 10 دنوں کی فیس ان کو چھوڑ دے. یہ 10 دنوں کی اجرت نہ لی جائے. ڈاکٹر صاحب اگر علاج کرتے ہیں کسی کا تو ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو دوا لکھ کر دے سکتے ہیں، اپنے پاس ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن دوا کا بیچنا جائز، ان سے جو چیک اپ کیا اس کی فیس لینا اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ بھی میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. ایک شخص ہے کہ وہ اعتکاف اس کو یاد نہ تھا، وہ بھول کر مسجد سے باہر اس نے قدم رکھ لیا، بھول کر. یاد رکھنا، بھولے سے باہر قدم رکھنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. روزے میں بھول کر کھا لیا تو معاف ہے. فرق دیکھیں، روزے میں بھول کر کھا لیا، پی لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، بھول کر، معاف ہے، روزہ نہیں ٹوٹا. اعتکاف میں بھولے سے قدم بھی باہر پڑا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہاں اتنی بڑی پابندی ہے، اتنی بڑی پابندی ہے. اور کسی نے کسی کو زبردستی کھینچ کے باہر پھینک دیا مسجد سے. عموماً کوئی شرارت کر لیتا ہے، یا کوئی آیا، کسی نے کوئی لڑائی کری، سختی سے کسی کو پکڑا اور کھینچ کے باہر نکالا. اس کے زبردستی باہر نکالے جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے بہت احتیاط کریں، اپنے آپ کو سیکیور رکھیں، پابندیوں میں رہیں. ایک شخص ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے، بیٹھا تو مسجد میں ہے، سر دھڑ اس کا مسجد میں، لیکن پاؤں اس نے باہر پھیلا رکھے ہیں، تو ابھی تک اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹا ہے. بدن کا جو اصل حصہ ہے وہ اندر ہے. ایک شخص باہر نکلا ہے، قدم باہر رکھا ہے، تو بھائی پورا بدن اس کا گیا نا قدم کے ساتھ. تو لیکن یہ بیٹھا ہے، صرف باہر پاؤں پھیلائے ہیں. پاؤں پھیلانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن چراگاہ کے کنارے پہ جانور چرانا یہ بھی دانائی نہیں ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کہیں اندر چلے گیا تو نقصان ہو گیا. تو اس لیے اس چیز میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے. اعادت کے لیے، کسی مریض کی اعادت کے لیے اعتکاف میں باہر جانا یا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر جانا یہ بھی جائز نہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ کسی شرعی حاجت کے لیے گئے، جیسے مثال کے طور پہ وضو خانہ ذرا باہر تھا، وضو بنا کے آ رہے تھے یا جا رہے تھے، اور راستے میں کیا ہے کوئی مریض مل گیا، اسے اتنا پوچھ لیا طبیعت صحیح ہے، صحیح ہے، چلتے چلتے عیادت ہو گئی، اتنی تو اجازت ہے. لیکن اسپیشلی طور پر کسی کی عیادت کے لیے چلے جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر جنازہ تیار تھا بالکل اور وضو بنا کے آ رہے تھے اور وہیں چلتے چلتے اگر اس نے پڑھ لیا ہے جنازہ تو جائز ہے. لیکن عمومی طور پر اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، کوشش یہ کرے کہ جنازے میں شرکت نہ کرے. اور اسپیشلی طور پر جنازے کے لیے نکلنا مسجد سے یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. اچھا جی، یہ کیا پرچی ہے؟ کمرے میں واش روم نہیں، گرمی بھی ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے عورت باہر واش روم میں غسل، یہ مسئلہ عرض کر دیا جی. ٹھنڈک کے غسل کے لیے غسل خانے میں جانا جائز نہیں ہے. آپ سے سوال ہے کہ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو بھی قبر میں مٹی اس طرح کھا جاتی ہے اس طرح عام آدمی کو. دیکھیں جی، یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے، حضرات محترم، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کی یا قبروں کی مٹی پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا. ہمارا تو ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم تو بڑی مبارک چیز ہے، ان کے ساتھ جو منسوب کفن ہے اللہ کفن کو بھی مٹی پر حرام کر دیتے ہیں. مٹی نبیوں کے کفن بھی میلے نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایمان رکھنا چاہیے. اچھا جی، میری بہن ہے جس کا 6 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب ان کے گھر والے 6 ماہ کا ایصال ثواب کے لیے گھر پر روزہ رکھوا رہے ہیں، روزہ کھلوا رہے ہیں. آپ بتا دیں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں؟ قرآن خوانی بھی ہوگی محفل میں. دیکھیں بھائی، کسی کا انتقال ہو گیا اور ایصال ثواب کے لیے اگر روزہ کوئی کھلواتا ہے، لیکن وہ نیت یہ کرتا ہے، لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، نیت دل میں ہو کہ میں یہ روزہ کھلواؤں گا، یہ عمل ہوگا،
یا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما کے مجھے بھی ثواب عطا فرمائیں، میرے فلاں مرحوم بہن بھائی والدین کوئی بھی، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں، اس طرح نیت تو جائز ہے۔ لیکن باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرنا، ایک تقریب کا انعقاد کرنا، لوگوں کو اس ترتیب سے دعوت دینا کہ بھائی اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، تو بھائی یہ بدعات ہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا روزہ کشائی کا۔ روزہ کشائی کیا ہے؟ بچے نے پہلا روزہ رکھا، اب پہلا روزہ رکھنے پر کیا ہے جی، باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، باقاعدہ ایک ایونٹ ہوتا ہے، ایک تقریب ہوتی ہے، اس میں کیا ہے جی کھانے بنتے ہیں، خاندان والوں کو دوستوں کو مدعو کیا جاتا ہے، لوگ آگے بچے کو تحائف دیتے ہیں، بچے کی روزہ کشائی ہو رہی ہے۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے میرے بھائی، یاد رکھیے اسلام میں اتنا خطرناک کام ہے، اتنی غلط یہ بدعت اور رسم شروع ہو گئی ہے کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مستقل ایک تقریب بن گئی ہے جس کا اسلام میں کہیں بھی وجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر روزہ کشائی، روزہ کھلوانا ہے تو پھر یہ پردہ پوشی کے ساتھ گھر میں بھی معاملہ ہے۔ جب اللہ کے لیے عمل کروایا ہے تو لوگوں سے پیسے بٹورنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ یہاں تو گفٹ دیے جاتے ہیں، پھر گفٹ پہ کیا ہوتا ہے، ایک شخص نے 1000 کا دیا، ہم اسے 2000 کا دیں گے تو یہ تو سود بنے گا، اس پر یہ کہ حرام در حرام ہوگا۔ پھر مردوں عورتوں کی مجلس ہوتی ہے، اس میں بے پردگی ہوتی ہے، اس میں خلوت ہوتی ہے، بے پردگی کا اس حرام کا گناہ الگ سے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح روزہ کشائی کی تقریب کرنا بھی ناجائز ہے، اس میں جانا بھی ناجائز ہے، اس میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی بولو ناجائز ہے۔ جائیں گے انشاءاللہ نا ہم سب؟ جی ماشاءاللہ۔ میں ساتھیوں کو افطاری کی دعوت دینے لگا، کہتے ہیں جی ہمارے گھر پہ تقریب ہے، ماشاءاللہ سے روزہ کشائی کی دعوت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارو، نفل اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ اور اس کے مسائل بھی بتا دیں۔ نفل اعتکاف یہ ہے، اگر کوئی ہماری بہن یا ہمارے بھائی اگر وہ سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو یاد رکھیں جتنا وقت ملے، گھر میں عورتیں ہیں تو ایک مخصوص جگہ پہ جتنا وقت ملے بیٹھ جائیں، چاہے نماز پہ بیٹھی رہیں، آتے ہی بیٹھتے ہی نیت کر لیں یا اللہ جتنی دیر میں یہاں رہوں گی میرا اعتکاف ہے نفلی، جتنا دیر وہاں رہے گی اعتکاف ہوگا، نوافل پڑھے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، وہاں اگر اسی کمرے میں سو جائے اور اعتکاف کی نیت کرے جہاں عبادت کی ہے، اللہ اس سونے پر بھی اعتکاف کا ثواب دیں گے انشاءاللہ اس کو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی مسجد میں کوئی شخص آتا ہے اور وہاں آ کر نماز کے لیے آیا یا ویسے آیا کہ چلے میں سنت اعتکاف تو نہیں بیٹھ سکا، پوری رات مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں، آتے ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف۔ ایک اور ضروری مسئلہ، فرق، سنت اعتکاف بیٹھے ہیں، واش روم یا وضو خانے پر ہم گئے ہیں، واپس آئیں گے تو دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بار جو 20ویں روزے کو نیت کری تھی وہ کافی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن نفل اعتکاف والا جو ہی بار جائے گا اس کا نفل اعتکاف ختم، پھر اندر آئے گا تو نئی نیت کرنا پڑے گی۔ ہر بار اعتکاف گاہ میں آنے کے لیے نفل اعتکاف والے کو نئی نیت کرنا پڑے گی۔ 1 تولہ سونا ہے اور 1 لاکھ روپیہ ہے، پیسے پر تو زکات ہے، کیا اس تولہ پر بھی؟ دیکھیں جی، جب دو جنسیں آپس میں شامل ہو جائیں، سونا یا چاندی، سونا چاندی، یا سونا اور پیسہ، یا سونا اور مال تجارت، یا مال تجارت اور پیسہ، یا جیسے یہاں لکھا کہ 1 لاکھ روپیہ اور 1 تولہ سونا، اب سونے کی قیمت لگائیں گے اور ادھر جو پیسہ ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا، اگر پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، نہیں پہنچا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج کل 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کی قیمت کوئی میکسیمم 78,000 روپے بن رہی ہے مارکیٹ میں۔ 78,000 روپے مالیت کی یہ چیزیں بن گئیں تو زکوٰۃ ہے۔ یہاں تو یہ دیکھیں تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کا بن رہا ہے، بھائی یہ ان پر اعتکاف وہ کیا نام ہے زکوٰۃ ضروری ہے۔ روزے میں جوئیں مہم مارے جا یہ کیا ہے بھائی؟ روزے کی، اچھا اگر یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں جوئیں مارنا کیسا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کو مہندی لگانے کا حکم، مگر خاوند کو پسند نہیں تو عورت کیا کرے؟ جبکہ مہندی لگائیں تو خاوند ناراض ہو جاتے ہیں، بات تک نہیں کرتے، ہاتھ کا کھانا تک نہیں کھاتے، حالانکہ اپنی شادی پر بھی مہندی لگانے سے روتی۔ دیکھیں جی، عورت ہر وہ کام کرے جس سے مرد خوش ہو۔ یہ جو مہندی لگانی ہے، بناؤ سنگار کرنا ہے، عورت اپنے شوہر کے لیے کرے گی، اس کو خوش کرنے کے لیے کرے گی۔ شوہر کو ایک چیز سے الرجی ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ، اب خوشبو لگانا اچھی بات ہے لیکن بعض لوگوں کو کسی خاص فلیور سے بہت
چڑ ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کہیں بھائی میں نے تو خوشبو لگائی ہے، میں تو ضرور لگاؤں گا. وہ کہے بھائی میرے سر میں درد اٹھتا ہے، الرجی ہوتی ہے. تو یہ تو تکلیف پہنچانے کا الگ گناہ ہے. اگر شوہر ناپسند کرتا ہے بیوی کا مہندی لگانا تو وہ نہ لگائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ سے حکم دے رکھا تھا کہ عورتیں مردوں سے اپنے ہاتھوں کے رنگ کا فرق رکھیں، تاکہ عورت اور مرد کے ہاتھ کا فرق رہے. کم از کم عورت مہندی لگائے. اگر پورے ہاتھ پہ نہیں لگا سکتی نا تو ناخنوں پہ مہندی لگا کے رکھے، تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے. اور جو شوہر ہیں ان کو بھی خیر مسئلہ تو سمجھانا چاہیے کہ بھائی اتنا سختی نہیں ہے دین کے اندر، بہت آسانی ہے. مہندی بھی عورت نہ لگائے تو پھر اور کون سا بنو سنگار کرے گی. لیکن یہاں پر جو ہے نا اپنے شوہر کی اتباع ضروری ہے. احتیاط کریں کہیں چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے گھر نہ ٹوٹ جائیں. چھوٹا منہ بڑی بات ہے. کیوں جی؟ گویا سورج کو چڑھ جائے. درس کے بعد ختم مجلس کی دعا ضرور پڑھوا دیا کریں تاکہ روز معاشر یہ مجلس گواہ بن جائے. یہ ادنا سا التماس ہے. اس طرح سب کی دعا، سب کو دعا بھی یاد رہے گی. الحمدللہ یہاں اگر بہت سے مسائل جن کا پتہ نہیں تھا وہ سیکھنے کو ملے ہیں. وضو، غسل کے فرائض وغیرہ وغیرہ اور سنت پر عمل کرنا، ہاتھ کے ناخن کاٹنا تو آتے ہیں. پاؤں کے ناخن سنت کے اعتبار سے بتا دیں، اس پر عمل کریں. سیدھے پاؤں کی چھوٹی ہوں. دیکھیں جی، یہ کسی نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب مجلس ختم ہونے لگے تو مجلس ختم ہونے کی دعا بالکل پڑھنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو وہ مسجد، یہ دعا اس پوری مجلس کا کفارہ ہو جاتی ہے. بالکل یہ یاد رکھیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی مسائل تو کافی ہیں لیکن ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ناخن کاٹنے کا کوئی سنت طریقہ احادیث میں منقول نہیں ہے. ناخن کاٹنا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن طریقہ مستقل کہ بھئی کہاں سے کاٹیں یا نہیں. البتہ ایک حدیث جو ملتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن حتی التنعل والترجل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے کسی کام کے شروع کرنے کے لیے. حتی التنعل والترجل، جوتا پہنتے ہوئے بھی دائیں جانب سے اور کنگھی کرتے تو بھی پہلے دائیں جانب سے. تو اس حدیث سے بعض شارحین علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اسی طرح ناخن کاٹنے کا آغاز بھی سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. یہاں چھنگلیا یا انگوٹھا لازم نہیں ہے، پہلے سیدھے ہاتھ کے کاٹ لیں پھر الٹے ہاتھ کے کاٹ لیں. سمجھ آ گئی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے. یہ اچھا جی، سنا ہے کہ جن کا انتقال شب جمعہ میں ہوا ان کی تدفین بھی کر دی جائے تو ان پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست رہنمائی فرمائیں. جی دیکھیں، بنیاد میرے بھائی ایمان ہے. کیا ہے جی؟ جاگیں جی، بنیاد ایمان ہے. اگر ایمان پر خاتمہ ہوا کوئی بھی دن ہے انشاءاللہ کامیاب ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، موت واقع ہوتے ہی جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. لیکن ایک صاحب ایمان ہے تو اس کو اگر اس طرح کی گھڑیاں جیسے رمضان المبارک میں موت نصیب ہو جائے، شب جمعہ میں نصیب ہو جائے یا جمعہ کا دن نصیب ہو جائے، سمجھ آ گئی، ایسی گھڑیاں جیسے تہجد کا وقت نصیب ہو جائے، اس میں موت آئے تو یہ الگ سے مبارک اور بابرکت اوقات اور گھڑیاں ہیں. ایمان کی برکت الگ ہے، ان گھڑیوں کی برکت الگ ہے. اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو قبر کے عذاب سے بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ. سمجھ آگے نہیں؟ اس لیے ایمان پر محنت ہو. عورتوں کا قبرستان، مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے لیکن مرنے کی تیاری تو اختیار میں ہے نا بھائی. مرنا تو اختیار میں نہیں ہے نا کہ میں بھائی شب جمعہ میں ہی مروں، لیکن یہ کہ شب جمعہ میں مرنے کی تیاری تو کی جا سکتی ہے کہ اس میں ایسے اعمال کریں کہ اللہ رب العزت موت آسان کر دیں. عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ ہم تو اللہ کا شکر ہے جانتے ہیں کہ ہر ایک خاتون، وہ بھی جبکہ شریعت اعتبار سے عورت قبرستان. دیکھیں جی، عورتوں کا قبرستان جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا آپ علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبرستان میں قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں. والمتخذین علیہ المساجد، ان پر بھی اللہ کی لعنت جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں. والسرج، اور ان پر بھی اللہ کی لعنت کی بد دعا تھی نبی علیہ السلام کی جانب سے جو قبروں پہ جا کر چراغاں کرتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں، اگربتیاں لگا دیتے ہیں. یہ آگ ہے، اس طرح کرنا وہاں جائز نہیں ہے. خواتین کا قبرستان میں خاص قبر کی زیارت کی نیت سے جانا یہ تو مناسب نہیں ہے. البتہ اگر ایک راستہ ہے وہ قبرستان میں سے گزرتا ہے
وہاں سے خواتین پیدل گزری ہیں، وہاں سے گزرتے گزرتے اگر قبروں پہ نظر پڑ گئی، کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اتنا بھی اسلام میں سختی نہیں، لیکن کیا ہے، باقاعدہ طور پر نیت کر کے جانا، ارادہ، میں تو فلاں مزار پہ حاضری دینے جا رہی ہوں، عرس پہ جا رہی ہوں، وہاں فلاں بابا کے مزار کے سلام کو جا رہی ہوں، مردوں کا ماحول ہوتا ہے، بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ گناہ کا ماحول بن جاتا ہے، تو کیا ہے میرے بھائی، وہاں گناہ ہی ہوگا، یقیناً اللہ ناراض ہوں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے مسئلے۔ ہاں، اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ اس کا خاوند صاحب نصاب ہے، مگر اس کے پاس نہ زیور ہے نہ نقدی، خرچ تو خاوند پورا کرتا ہے مگر اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، عورت کا خرچہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کا خرچہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں پر اتنا کھلا خرچ کرے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور یہ زکوٰۃ لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن اگر مرد خرچ نہیں کرتا یا مرد بہت کمزور ہے اور ایک عورت ہے جس کے پاس نصاب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بہن نے اگر بہن کو زکوٰۃ دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینا بہن کو جائز ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، البتہ اولاد والدین کو نہیں دے سکتی، والدین اولاد کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ آپ نے بغیر استعمال برتنوں پر کہا تھا کہ زکوٰۃ ہے جو جہیز کے رکھے ہوئے ہیں، واضح کر دیں، زکوٰۃ یہ قربانی جبکہ مالیت 8-10 ہزار روپے برتنوں کی ہے۔ جی میں نے کہا تھا تو شاید سبقت لسانی ہوئی ہوگی، یا ممکن ہے مسئلہ قربانی کو۔ دیکھیں جی، مسئلہ اسی طرح ہے، واللہ اعلم، مجھے یاد نہیں کب کہا یا نہیں کہا۔ مسئلہ اسی طرح ہے کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر ہے: پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت۔ 5ویں کوئی چیز نہیں ہے جس پر اس طرح زکوٰۃ ہو۔ اب مال تجارت میں کیا ہے جی، پلاٹ، مکان، گاڑیاں، دکانیں وغیرہ کچھ بھی اگر خریدنے کی بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، یہ مال تجارت ہو گیا، ان پر زکوٰۃ ہے۔ جو بچی کے لیے برتن جہیز کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، نہ یہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، لہذا ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ بغیر استعمال کے برتن رکھے ہوئے ہیں، جب قربانی کا موقع آئے گا تو قربانی کے معاملے میں کیا ہے، جس کی ملکیت یہ اضافی برتن ہوں گے جو کبھی استعمال نہیں ہوئے، تو ان کے نصاب میں ان کی قیمت کو ایڈ کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ میں ان برتنوں کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ یہ مسئلہ اسی طرح ہے جی۔ بیٹی جو کہ بہت غریب ہے، اس کا خاوند کیا ہے جی 1000 روپیہ دیتا ہے، مہینہ میں 1000 روپیہ دیتا ہے، اس کی کمائی کا کوئی سبب نہیں، تو والدین اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو یا کسی اور سے لے کر دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں نے عرض کیا والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اور اولاد اور والدین یہ مقدس رشتے ہیں، مقدس رشتوں کو مال کا میل نہیں دینا چاہیے، ویسے ہدیے دینے چاہیے، ویسے گفٹ دینا چاہیے، ویسے مدد کرنی چاہیے، اللہ بہت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ یہ جو لڑکی کے والدین ہیں اپنی لڑکی کو زکوٰۃ نہ دیں، اپنے داماد کو دے دیں۔ داماد کو جو کہ زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ اگر مستحق ہو داماد کو زکوٰۃ دے دیں تو وہ داماد پھر اپنی بیوی بچوں سب پہ خرچ کر سکتا ہے۔ جب کسی نے زکوٰۃ کا مال وصول کر لیا، وہ اس کا مالک بن گیا، تو اب اس سے زکوٰۃ کا حکم اٹھ گیا، وہ سید کو بھی کھلا سکتا ہے، بیوی بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے، مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور جہاں چاہے وہ ضرورت میں لگا سکتا ہے۔ بہتر طریقہ ہے کہ اپنے داماد کو دے دی جائے۔ زکوٰۃ کے پیسے کیا کسی طالب علم کو دین کی کتابیں لے کر دے سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اس کی ذات کی ضرورت ہے، کھانا پینا پہننا وغیرہ، یہ ذات کی ضرورت ہے۔ کتابیں ذات کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی اور کے استعمال میں بھی آتی ہیں، سمجھ آ گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ آسان حل یہ ہے کہ یہ پیسہ ہی کسی غریب کو دے دیا جائے کہ بھئی آپ خود کتابیں لیں، جو کریں آپ کی مرضی ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے، آپ ان کو جہاں جی چاہے خرچ کریں۔ اب وہ کتابیں لے گا تو بھی جائز ہوگا، وہ کھانا کھائے گا تو بھی جائز ہوگا، اس کو مالک بنا دیں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد میں قرآن پاک لے کر رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں رکھے جا سکتے جی۔ تو یہ چند مسائل تھے جو کہ اللہ رب العزت نے جتنا توفیق عطا فرمائی عرض کر دیا۔ تو میرے بھائیو، تفصیلی مسائل تو اصل اعتکاف مقصد تھا، بیچ میں کئی پرچے آتے رہتے ہیں، ان کا جواب بھی ضروری ہوتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کا موقع عطا فرماتے ہیں، کہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا۔ اب میرے بھائیو، اتنے اجر کا معاملہ اور ایسا خوبصورت عمل اعتکاف کا، انشاءاللہ ہم گھروں میں بھی ترغیب چلائیں، ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول بن جائے، ہم خود بھی انشاءاللہ تیاری کریں۔ اور الحمدللہ یہاں جو اعتکاف کی ترتیب ہوتی ہے
تو وہ صرف اعتکاف نہیں ہوتا، ماشاءاللہ بھرپور سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے جی، جتنا اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے، انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ یہاں اعتکاف کرنے سے اعتکاف بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ دینی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کے لیے ایسا موقع دے دیں یہاں پر کہ ہماری زندگی بدل جائے انشاءاللہ۔ تو اب آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے، بھائی اللہ سے مانگنا تو آج سے شروع کریں گے نا انشاءاللہ۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے مانگیں یا اللہ حالات تو الجھا کے رکھے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ ان حالات کو سلجھا کے میرے لیے اعتکاف کا راستہ آسان فرما دے۔ دعا تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آسانی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی کاوشیں کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب